بسم اللہ الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم تم نکاح کراؤ بے نکاحوں کا اپنے میں سے اور نیک بندوں کا جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالی وسعت والا اور جاننے والا۔ سابقہ جمعہ ہم اس موضوع پر پڑھا چکے ہیں کہ بیٹی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دینا چاہیے، دلہا کی تلاش، دلہا کے صفات کیا کیا۔ آج کا خطبہ اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے دلہن کی تلاش ہے۔ دلہن کیسی ہونی چاہیے؟ جو ہی بیٹا جوان ہوتا ہے، بہن بھائی، رشتہ دار، ماں باپ اس فکر میں رہتے ہیں کہ گھر میں دلہن لانی چاہیے۔
شریعت بھی یہی کہتی ہے نوجوانوں کو کہ تم نکاح کرو، اور نکاح کے اندر غربت آڑ نہیں بننی چاہیے۔ یہاں لفظ ہیں قرآن مقدس کے، نکاح کراؤ، بے نکاحوں کا، نیک انسانوں کا، نیک غلام ہو یا لونڈیاں ہوں، اگر وہ غریب ہوں گے، فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے انہیں مالا مال کر دے گا۔ دلہن کیسی ہونی چاہیے؟ دو سین ہیں، ایک ہمارے معاشرے کی ڈیمانڈ ہے اور ایک کتاب و سنت کی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حسن و جمال، انتہائی خوبصورت، حسب و نسب۔ نمبر 2 خاندان کس کا ہے، آل رسول ہے، آل علی ہے، چودھری ہے، اونچی قوم کا ہے۔ نمبر 3 مال دیکھا جاتا ہے، کتنی کوٹھیوں کی مالک ہے۔ اور نمبر 4 دین۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین دیکھ کر نکاح کرو۔ حسب و نسب، مال و متاع، حسن و جمال، اگر دینداری کے ساتھ یہ تینوں چیز ہوں یا ان تینوں میں سے کوئی 1 2، سونے پر سہاگا، لیکن فوقیت نہ حسن کو ہے، نہ خاندان اور قبیلے کو ہے، نہ مال و متاع کو ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ دیندار عورت ہے کہ نہیں، جس سے میں اپنی بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی وجہ سے نکاح کر۔ لڑائی جھگڑا ہو، حسب و نسب کام نہ آئے گا، گھر میں فتنہ اور فساد ہے، ساس اور خاوند اور سسر اس وجہ سے خاموش ہو جائے کہ یہ سید لڑکی ہے، سیدہ ہے، خان زادی ہے، ملک زادی ہے، نہیں۔ اگر بد اخلاق ہو، حسن و جمال کام نہ آئے گا کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی 2 گز کی لمبی زبان کو برداشت کر لیا جائے۔ ہاں اگر دینداری ہوگی، نہ فتنہ اور فساد ہوگا، نہ زبان گندی ہو۔ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ پیغمبر کی شریعت تو یہ کہتی ہے ہم دلہن کی تلاش میں نکلے ہیں تو سب سے پہلا ابو جی اور امی جان، لڑکی اتنی خوبصورت ہو کہ خاندان میں کوئی دوسری لڑکی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب اسے کوئی پرواہ نہیں اس کی دینداری کیسی ہے، اس کے ذہن میں جو معاشرے کی بیماری ہے کہ خاندان میں لوگ اس کی تعریفیں کریں کہ حسن و جمال اور خوبصورتی تو فلاں کی دلہن دیکھنے کے قابل ہے، اس کی ناک کی لمبائی اور چہرے کی گولائی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ نہیں اس لڑکی سے نہیں شادی کرنی۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ یہ دیندار نہیں، اس کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ تو خاندان ہی بہت نیچ خاندان ہے، نعوذ باللہ۔
اس وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری ہے. تلاش کی جائے دلہن، ہاتھ لگائے میلی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی دینداری دیکھ کر تلاش کرو. دینداری میں کیا دیکھا جائے گا؟ سب سے پہلے اس کا عقیدے کی تلاش ہوگی. کیا وہ موحدہ ہے؟ کیا اس کو خبر ہے کہ کائنات میں مشکل کشا لاہور کا علی حجویری ہے یا پوری کائنات کا مالک رب کریم ہے؟ اس کو توحید کا فہم حاصل ہے؟ کہیں اس کی زبان اور خاندان اور والدہ کے گھر میں یہ تو نہیں ہو رہا کہ اگر گھر میں یہ بدبخت نہ ہوتی تو چور داخل ہو گئے تھے اور سامان لوٹ لے جاتے؟ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ تم شرک کرتے ہو اور اپنے شرک میں کتے کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہو، اس لیے کہ تم کہتے ہو اگر یہ کتیا نہ ہوتی اور یہ نہ بھونکتی تو چور تو آ ہی گئے تھے اور لٹ گئے تھے، اس کتیا کی وجہ سے ہم بچ گئے. اس عورت کی تلاش میں نکلے ہو، دلہن کی تلاش میں. کیا وہ موحدہ ہے؟ اسے خبر ہے کہ رب کی صفات کون کون سی ہیں، اور رب کی صفات ہاتھ، آنکھ اور پنڈلی، ان کی تعویل اور تمثیل اور تعطیل بیان نہیں کی جا سکتی. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر وہ قبر پرست ہے، اگر وہ غیر اللہ کی پجاری ہے، ماتم کرنے والی ہے اور نیاد حسین دینے والی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں اس کو گھر کا چراغ بنا چکا ہوں، تو یاد رکھیے گا آنے والی نسل اگر ماتم نہ کرے گی تو اس کا نام علی رضا، اس کا نام سجاد حسین رکھا جائے گا. کیوں؟ کہ جو اس کی والدہ محترمہ کو تو دلہن بنا کر لایا ہے اسے کوئی فہم نہیں کہ سجدہ رب کو ہوگا یا حسین کی قبر کو ہوگا. پہلے تلاش کیا جائے گا جس دلہن کو لینے جا رہا ہوں، انگوٹھی پہنانے جا رہا ہوں، اس سے سوال کیا جائے گا توحید کسے کہتے ہیں، پالن ہار اور لجپال اور غریب نواز اور بندہ نواز کون ہے. اگر اسے اس کی خبر ہوگی پھر پوچھا جائے گا 5 وقت کی نماز، عبادات، اللہ کی دینداری، توحید، ارکان اسلام، کیا اسے اس چیز کی خبر ہے؟ اگر خبر ہے تو دلہن بننے کے قابل، پہلا قدم سوچنے کے قابل کہ ہاں اس لڑکی کو دلہن بنایا جا سکتا ہے. اور اگر گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ مدد، ڈرائنگ روم میں اس نے آپ کو بٹھا دیا ہے اور سامنے لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تو وہ سائن بورڈ اعلان کر رہا ہے کہ اس گھر کی لڑکی کو دلہن میرے گھر میں نہیں بنایا جا سکتا. جب یہ میرے گھر میں آئے گی تو یہی شرکیہ افعال اور شرکیہ اشعار میرے گھر کی زینت بھی بنیں گے، میری آنے والی نسل مسلم بننے کی بجائے جہنم کا ایندھن بن جائے گی. تو پہلا نقطہ اس کی دینداری، ایک تو دنیا کی دینداری ہے، پردہ کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، صالح لڑکی ہے، لیکن اسے کوئی خبر نہیں اس کے ہاتھ کے اندر پشتن پاک کے 5 عقیق اس نے پہنے ہوئے ہیں. ہے یہ بھی دیندار لڑکی، ہے یہ بھی مسلم کلمہ پڑھنے والی جو 12 ربیع الاول کو باقاعدہ پیغمبر کی عید میلاد کی خوشی کے اندر گھر میں چراغا کرتی ہے. دین کی وجہ سے دیکھا جائے گا کہیں بدعتی خاندان کی بچی تو نہیں تو میرے گھر میں آ کر کہیں بدعتیں جاری کرنے لگ جائے اور مواحدوں کا گھر مشرکوں کا بن جائے. ہماری تلاش کچھ اور ہے کہ ہمارے خاندان میں سب کی ناک کھڑی ہے، اب چپٹی ناک کی بچی ہمارے خاندان میں آ کر حسن اور جمال کو خراب کر دے گی. اور دین کیا کہتا ہے اس کو تو دیکھ،
اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ جیسے بھی شکل و صورت ہو، کل آنے والی نسل کو اور تجھے بھی وہ اللہ کے راستے پر چلا کر جنت کا مسافر بنا دے گی۔ تو پہلی بات عقیدہ توحید کا فہم ہو دلہن کو۔ دوسری بات خاوند کی اطاعت گزار ہو، انتہائی فرما بردار ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب دلہن تو بعد میں بنے گی، پہلے کیسے خبر ہو کہ یہ لڑکی خاوند کی اطاعت گزار ہے؟ آپ کو ان کا ڈرائنگ روم بتلائے گا، آپ وہاں پر پہنچے، آپ کی اور ان سے ملاقات شروع ہوئی۔ اب آپ دیکھیے گا گھر کے اندر خاوند بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، اس کی والدہ بھی موجود ہے، اور گفتگو آپ سے اس کے باپ کی بجائے اس کی والدہ کر رہی ہے۔ آپ کو 10 منٹ پر نظر آ جائے گا کہ عورت اپنے خاوند پر حاوی ہے، وہ اسے فیصلہ کرنے نہیں دے رہی، وہ خود مجلس کی ممبر بن کر فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو خبر ہونی چاہیے جو دلہن اس کی بیٹی میں لے کر آؤں گا، وہ میرے بچے کو فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے فیصلے اس کے سر تھوپے گی۔ اور محمد کریم نے کہا تھا اگر عورت کو حکمران بنا دیا جائے وہ قوم برباد فلاح نہیں پائے گی، راستے سے گم ہو جائے گی۔ یہ پہلے پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ ہم ایک گھر کے اندر پہنچے، بڑی لمبی نشست کی، آخر میں ہم فیصلہ کرنے لگے کہ اس بچی کو دلہن بنایا جائے۔ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، ایک کالج کے پرنسپل تھے، کتنا بڑا بوجھ کالج کا اس کے کانوں پر تھا جو باہر کالج میں وہ چلا رہے تھے، لیکن گھر کا فیصلہ نہ کر پائے۔ ان کی بیوی نے کہا میں مجلس کے اندر بیٹھوں گی۔ میں نے کہا لے آئیے خاتون کو۔ 10 منٹ کے اندر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس گھر کا پورا ریموٹ کنٹرول خاوند کے ہاتھ میں نہیں، اور آنے والی دلہن بھی ویسے ہی کرے گی۔ ماں کے قدموں پر بیٹی چلا کرتی ہے، الا ماشاء اللہ، شاید ہزاروں میں ایک لڑکی ہو جو یہ نہ کر سکے، ورنہ ماں تربیت کی پہلی گود اپنی بیٹی کو تیار کر رکھا ہے۔ جیسے میں نے خامن کو مٹھی میں بند کر رکھا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، میری اجازت کے بغیر تم نے ہی ایسا کرنا ہوگا۔ ایسی آؤ گے گھر الٹا ہو جائے گا۔ یہ معاشرے میں بگاڑ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن مقدس میں بیان کرتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، مرد نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں بہت دانا خاتون بھی اسلام کے اندر گزری ہیں، بڑی اعلیٰ پائے کی متقی عورتیں بھی گزری ہیں، لیکن فیصلہ کن اتھارٹی خامند کے ہاتھ میں ہے۔ میں دلہن کی تلاش میں چلا ہوں، میرا بیٹا ہے، دلہن لے کر آؤں تو نمبر 2 خامند کی اطاعت گزار، خامند کے پیچھے چلنے والی، خامند کی فرما بردار، ایسی فرما بردار کہ محلے کے اندر، بستی کے اندر، شہر میں، سیکٹر کے اندر عورتوں سے ملاقات کیا کرتی ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری ضرب المثل ہو کہ اگر ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی خامند کی فرما بردار عورت دیکھنا چاہتا ہے تو فلاں شخص کی عورت کو دیکھو، وہ ضرب المثل بن جائے۔ اب جب اس کی بیٹی کو لے کر آئے گا تو وہ وہی کرے گی جیسی اس کی ماں کرتی رہی، اور گھر جنت بن جائے گا۔ ایسی دلہن لے کر آؤ، ایسی لڑکی کو منگنی کی انگوٹھی پہناؤ جس کی محبت اور اطاعت اور فرما برداری خامند کے لیے ایسے ہو کہ خامند کی طلب کرنے سے پہلے اس کی محبت کی وہ چوٹی تک پہنچ جائے، خامند اس کا دیوانہ ہوگا۔ خامند کی پسندیدہ چیز کو طلب کرنے سے پہلے اس کے سامنے مہیا کر دے۔ وہ کون ہوگی ایسی عورت؟ میری زبان کے اندر وہ خامند کی لونڈی بن جائے گی۔ آپ دیکھیے اپنے گھروں کے اندر کام کرنے والی لڑکیاں آپ رکھتے ہیں، آپ ادارے چلاتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں،
جو ملازم، جو نوکر آپ کی بات کی اطاعت نہ کرے، باغیانہ ذہن رکھتا ہو، سوسائٹی کو خراب کرتا ہو، کمیونٹی کے اندر فساد کرنا چاہتا ہو، پارٹی بنانا چاہتا ہو، سمجھدار باس اس کو شام سے پہلے پہلے فارغ کر دیا کرتا ہے، ادارے خراب نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک گھر جنت یونٹ ہے مسلمان کا، اور خامند حاکم ہے۔ یہ عورت جب خامند کی اتنی اطاعت گزار ہوگی کہ اس کی لونڈی بن جائے گی، وہ زبان سے ابھی آدھا الفاظ ادا کرتا ہے، یہ سامنے پیش کر دیتی ہے، تو یاد رکھیے گا پھر خامند بھی اس کا غلام بن جائے گا۔ سکون اور جنت اللہ قرآن مقدس میں بیان کرتے ہیں، فالصالحات قانتات حافظات۔ فالصالحات قانتات، قنوت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی فرما بردار اور اپنے خامند کی اطاعت گزار۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، قانتات سے مراد اللہ کی فرما بردار اور خامند کی اطاعت گزار عورتیں۔ صحیح مسند احمد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، آ کر سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا اس کے سوال سے پہلے، تمہارا خامند ہے؟ فرمایا جی ہے۔ تمہارا سلوک کیسا ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیے دلہن سے پوچھا جا رہا ہے، تمہارا سلوک کیسا ہے؟ فرمایا میں اس کے کسی کام میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ سوال کیا ہے، انتظار کیجئے پانی بنا کر دے دوں گی، پہلے اس کام سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دلہن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنور کے اندر روٹیاں لگ چکی ہیں، غربت کا زمانہ ہے، محمدی زمانہ، خامند نے آواز دی ادھر آؤ۔ اب وہ کیا کرے؟ روٹیوں کو باہر نکال کر 1 منٹ میں کر سکتی ہے، چنگیری میں رکھ کر رکھ دے؟ نہیں، آپ نے فرمایا خامند نے بلا لیا ہے، تیری روٹیاں تندور میں جلتی ہیں، جل جائے، اس تندور کو چھوڑ کر خامند کی اطاعت اور فرما برداری کر۔ ایسی دلہن لے کر آ۔ ہماری دلہنیں جن کی ہمیں تلاش ہے، خامند بات کرتے ہوئے خوف کھاتا ہے ناراضی نہ ہو جائے، گھر کا سسٹم ہی خراب نہ ہو جائے، وزیر ہاؤس ہے، اگر یہی خراب ہو گئی، رات کی روٹی ہی خراب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا سلوک ہے؟ کہا اس کے کسی کام میں کوئی کمی نہیں کرتی، ہاں اگر بے بس ہو جاؤں، اس نے کہا پہاڑ پر چڑھ جا، بے بس ہو گئی عورت ہوں، وہ الگ بات ہے۔ اب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا یاد رکھنا، خیال رکھنا، یہ خامند تیری جنت بھی ہے، یہ خامند تیرے لیے دوزخ بھی۔ اگر اطاعت کرے گی تو جنت، اگر نافرمانی کرے گی تجھے آگ میں ڈالا جائے گا، دوزخ۔ ایسی دلہن لے کر آ جس کی یہ صفات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین دلہن، بہترین عورت اللہ کے پیغمبر کون سی ہے؟ فرمایا بہترین عورت خاوند کی اطاعت گزار، فرما برداری کرنے والی۔ بہترین عورت جب خاوند اس کی طرف دیکھے اسے وہ خوش کر دے۔ جس دلہن کو لے کر چلا ہے، بیٹی کو لے کر آنا چاہتا ہے، ذرا اڑوس پڑوس سے تو پوچھ کہ اس کے گھر کے اندر کیا حالات ہیں۔ خامند ایک کمرے میں ہے، اندر جاؤں گا تو فساد ہو جائے گا، اس کی بیٹی کو دلہن بنانے چلا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نگاہ پڑے دلہا کی تو دلہن اسے خوش کر دے۔ کیا مطلب؟ ہر وقت سنگار کیے ہوئے، لباس بھی عمدہ، خوشبو بھی عمدہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں تیسری بات،
اپنی عزت کی حفاظت. چوتھی بات خامند کے مال کی حفاظت. یہ دلہن لے کر آ، اس دلہن کے صفات اس لڑکی میں تلاش کر کہ وہ خامند کی کتنی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے. کیوں؟ یہ خامند اس کے لیے جنت ہے. اس کے لیے نفلی نمازیں، نفلی روزے اور نفلی عبادتیں نہیں. اس دلہن کے 4 کام ہیں. 5 نمازیں صرف فرض نمازیں، 1 ماہ کے نفلی روزے، خامند کی فرما برداری، اپنی عزت کی حفاظت. جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں چاہے گی رب داخل کر دے گا. اور ان کے اندر تیسری بات خامند کی فرما برداری، خامند کی اطاعت. اسے خبر ہو شام کو خامند آ رہا ہے، کیسے اس سے ملاقات کرنی ہے، کیسے اس سے ملنا ہے. تیسری بات خامند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو. تیسرا نقطہ دلہن کی تلاش. اس دلہن کو، اس لڑکی کو لے کر آ جو خامند کے مال کو فضول جگہوں پر خرچ نہیں کرتی. کیسے خبر ہوگا؟ اس کے گھر کی در و دیوار سے، اس کے ماں باپ کی خریداری سے، اس کے بہن بھائیوں کے طور اتوار سے. ایک مجلس میں پتہ لگ جائے گا یہ کس کیٹیگری کے آدمی ہیں، میرے لیے مناسب ہیں کہ نہیں. خامند کے مال کی حفاظت. اور اس کے اندر پہلی بات خامند کے مال کو فضول جگہوں پر خرچ نہیں کرتی. نمبر 2 خامند کی ہمت سے زیادہ اس سے طلب نہیں کرتی. شام کو آئے، ناراضگی کے اظہار ہے، کیا ہوا؟ فلاں کے گھر میں تو اتنا اعلیٰ صوفہ ہے، یہاں ٹوٹی ہوئی کرسی بھی مجھے نصیب میں نہیں. خامند کلرک ہے، ریڑی بان ہے، باہر ڈیسک پر بیٹھ کر برف کے گولے بیچنے والا ہے، غریب آدمی ہے. جتنا اسے میسر ہے اپنی اولاد اور بیوی کو کھلا رہا ہے. اب میں اس کی ہمت سے بڑھ کر اس سے ڈیمانڈ کرتی ہوں جہاں سے مرضی لاؤ. کیا نقصان ہوگا؟ یا تو یہ بیوی کو وضربوہن ڈنڈا اٹھائے گا، تیرا گھر خراب ہوگا، یا پھر یہ عورت خامند کو حرام کاری میں ڈالے گی، وہ رشوت خوری کرے گا، لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑے گا اور اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرے گا. دلہن وہ لے کر آ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہنیں ہمارے لیے ماڈل آئیں اور آ کر کہا اللہ کے پیغمبر کوئی ہمیں بھی دنیا کی نعمتیں میسر آئے. اللہ نے قرآن مقدس اتار دی اور کہا اگر دنیا چاہتی ہو نبی سے طلاق لے لو. عائشہ کو جا کر سب سے پہلا پیغام محمد کریم نے دیا، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اسی تنگی کی حالت میں، بھوکا اور پیاس کی حالت میں، اگر نہیں یہ طلاق لو عائشہ، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے بابا ابو بکر سے پوچھ لینا. عائشہ نے دوسرے ہی لمحے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کا رسول کا ساتھ چاہیے. دوسری بات خامند کی ہمت سے زیادہ طلب مت کر. جو خامند نے لا کر دے دیا ہے اسی میں گزر بسر کر. خامند کے مال کو اگر اس نے تیرے لیے حلال کر دیا ہے، یہ میرا مال ہے، اس کو میانہ روی کے ساتھ خرچ کر. ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم دلہن کی تلاش میں چلے ہیں، دیکھا آگے پہنچے سارے سسرالی اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے، ننیحال وہیں پر پل رہا ہے، سارا خاندان. پوچھا یہ کب سے؟ کہا یہ بیمار ہے علاج کے لیے، یہ بیمار ہے دوائی کے لیے. خامند ڈاکٹر ہے، خامند بڑا محبت کرتا ہے، اصل میں یہ عزت میرے خامند ہی کی ہے، اس لیے اپنے والدین کو بلایا ہے. اور اگر لڑکے کے والدین آ جائیں
پتہ نہیں کب یہ جائے گی، اس کے اور بھی تو بیٹے ہیں، وہاں کیوں نہیں جاتی؟ ایسے کیوں کہ دلہن کی والدہ کبھی سسرال میں رہی نہیں، اس کی بیٹی کیسے رہے گی؟ تمہیں دیکھنا ہوگا، پوچھنا ہوگا، معلومات کرنی ہوگی۔ یہ فیصلہ کوئی ایسا نہیں کہ گاڑی کو پنچر لگوا کے آگے ٹیوب ڈلوا لیں گے، نہیں، یہ زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے۔ نسل اس پر پیدا ہونی ہے، بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور یہ بنیاد کس پر ہے؟ چیک کیجئے گا۔ نمبر 3، خاوند کی عزت کی حفاظت۔ نمبر 4، خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے عورتیں سن لیں، نوجوان بھی سن لیں جنہیں دلہنوں کا انتظار ہے، کوئی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کی کوئی چیز کسی کو نہیں دے سکتی۔ کھانے پک رہے ہیں، جا رہے ہیں، کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں، گھر کے برتن نئے آ رہے ہیں، پرانے غائب ہو رہے ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی دلہن اپنے دلہے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتی۔ میں نے تو سارا اٹھا کر ہی سسرال میں دے دیا ہے، ادھر ہی پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انتہائی قیمتی ہے، قیمتی سارے، لیکن اس موضوع کے لحاظ سے فرمایا جو دلہا دلہن کی عصمت کا مالک بن گیا اور دلہن پیچھے سے کروڑ روپیہ لے کر آئی ہے، مال و متاع اپنے بابا کے گھر سے لے کر آئی ہے، خاوند کی اجازت کے بغیر وہ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پہلے پوائنٹ پر لے جائیں، اطاعت اور فرما برداری پر، کہ وہ خاوند کی اتنی فرما بردار ہے، وہ کہتی ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ مال میرے بابا نے دیا تھا، لیکن اس کو میں خرچ کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی اجازت کے ساتھ، تاکہ خاوند کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو، اتنا پیار آئے کہ میرا مال تو میرا مال، یہ اپنا مال بھی میری اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرتی، میرا اور آپ کا گھر جنت کا مسکن، سکون دلہن کی تلاش ہے۔ چوتھا نمبر، وہ لڑکی خاوند کے گھر کی پاسداری کرنے والی ہو۔ کیسے؟ خاوند پسند نہیں کرتا سالہ نہ آئے، باتیں بڑی کھری ہیں، خاوند پسند نہیں کرتا فادر ان لا نہ آئے، ساس محترمہ خوش دامن تشریف نہ لائے، اب مومنہ عبادت گزار دیندار لڑکی پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو خاوند پسند نہیں کرتا ان کے قدموں کی مٹی بھی تیرے گھر میں داخل مت ہو۔ خاوند پسند نہیں کرتا، میرے پاس عورتیں آتی ہیں، شاہ صاحب دم کر دیجئے، خاوند بہت سخت ہے، کیا ہوا؟ میری امی کو نہیں آنے دیتا، سارا پیسہ اپنے بھائیوں کو دے رہا ہے، تکلیف ہے۔ پیسہ کس کا؟ خاوند کا۔ خرچ کہاں کر رہا ہے؟ اپنے بھائیوں پر، اور اگر خرچ کرے سالیوں پر، ساس پر، سسر پر، سالے پر، اس کی آنکھوں پر پٹی ہے، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اور اگر 10 روپے اس نے اپنی بہن کو دے دیے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بزرگ کا قصہ، اور سننے کے قابل ہے۔ ایک سیدزادے نے دیسی گھی خریدا، بزرگوں کی بات ہے، سچا واقعہ، جھوٹ نہیں ہے۔
آتے ہوئے پہلے اپنی والدہ کے گھر میں جا کر اس 5-10 کلو گھی میں سے 1 کلو اکیلی والدہ کو دے آیا. گھر میں لا کر بیوی کے سامنے رکھا, ڈبہ کھولا, اس میں سے دیکھا سردیاں کو موسم ہے, کچھ بیچ میں سے غائب ہے. کہا یہ کدھر گیا؟ یہ نہیں دیکھتی جو آیا پڑا ہے وہ 2 مہینے میں ختم نہ ہوگا. وہ خاوند کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ میں اپنی والدہ کو دے آیا ہوں, فکر نہ کر تجھے اور لا دوں گا. ادھر کیوں دے کر آیا ہے؟ ادھر کیوں دے کر آیا ہے؟ پیدا اسی نے کیا تھا نا. مالک یہی عورت تھی نا جس کو دلہن لا رہے ہو, جو پوچھنا گوارا نہیں کرتی. اور مسلمان ایسی عورت لے کر آ جو تیرے اور میرے گھر کی جنت ہو, اور اس میں یہ صفات ہو کہ گھر کے اندر داخلہ کسے ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی غیر مرد سے نرم لہجے میں بات نہ کر, خاوند گھر کے اندر موجود ہو یا خاوند گھر کے باہر. گھر کے اندر خاوند موجود ہے, یہ ٹیلی فون پر باتیں کر رہی ہے. کس سے؟ اس آدمی سے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. وہ خاوند کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, وہ لڑکی کا خالہ زاد اور چچا زاد اور ماموں زاد بھائی بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص. پیغمبر اس گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں, فرمایا خاوند موجود ہے. جب تو نرم لہجے میں بات اس سے کرے گی, خاوند کے دل میں تیری محبت کی بجائے وہاں پر نفرت بھرے گی, گھر دوزخ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, نرم لہجے میں بات نہ کر. کس سے کر؟ دیکھیے آپ کو ایک صحابی کا قول سناتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو, تمہیں 3 بڑی مصیبتیں نہ بتلاؤں؟ کہا وہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ کہا پہلی مصیبت ظالم حکمران زرداری. پہلی مصیبت ظالم حکمران. جو میرے موضوع سے متعلقہ نہیں, اس کی تشریح نہیں ہو سکتی. دوسری مصیبت گندا پڑوسی, برا پڑوسی, جس سے جان کا خطرہ, عزت کا خطرہ, مال کا خطرہ. باہر نکلے تب مصیبت, اندر رہیں تب مصیبت. اور جو موضوع سے متعلقہ ہے تیسری مصیبت, فرمایا گندی بیوی, گندی دلہن. کیسے؟ پھر تشریح کرتے ہیں کیسے. کہا جب خاوند کی نگاہ پڑے تو خاوند کو غصہ آئے, بال الجھے ہوئے, گندا لباس, بدبو کے بھبوکے, کچن گندا, بیڈ روم گندا. خاوند گھر میں ہو تو مائی بنی ہوئی ہوتی ہے, خاوند بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اکیلا. خاوند باہر چلا جائے, ٹیلی فون. اور پچھلے دنوں کی بات ہے, دو دوست سفر کر رہے تھے, سچا واقعہ ہے. ایک نے اپنے گھر ٹیلی فون کیا, بزی, پھر کیا. دوسرے نے اپنے گھر کیا. لمبی بات دونوں کی بیویوں کی چل رہی ہے. سمجھ گئے دونوں لگی ہوئی ہیں کس کے خلاف؟ ان دونوں کے خلاف. اب جب گھر آئے 3 گھنٹے جب ٹیلی فون پر عورتیں 4 گھنٹے بیٹھی ہوئی ہیں, بل تو خاوند نے بھرنا ہے. گھر آئے نہ روٹی نہ کپڑے, گھر گندا, مکان گندا, خود گندی. پیغمبر نے فرمایا نگاہ پڑے تو خاوند کو خوش کر دے. اس کی جو نگاہ پڑی, جو پہلے ہی جلا ہوا, جون کی گرمی میں نوکری کر آ رہا تھا, گھر کے اندر جولائی دوزخ کی گرمی نے آگ لگا دی. اس نے دیکھا طلاق. کیا ایسے نہیں ہوتا؟ دلہن لانے چلا ہے. کل میرے پاس 2 میاں بیوی آئے علاج کے لیے. میں نے کہا سنائیے. دونوں کے تیور بتا رہے تھے, ناراض ہیں. کیوں؟ خاوند کہتا ہے رات کو میں نوکری کرتا ہوں,
بیوی نے کہا شاہ صاحب دن میں نوکری کرتی ہوں، ملاپ کیسے ہو؟ جب خاوند گھر میں آیا تو بیوی غائب، جب بیوی گھر میں آئی تو خاوند غائب۔ سٹیٹس کو اونچا رکھنے کے لیے، کوٹھی اور بنگلے بنانے کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ جنت کیسے بنے؟ اب جب ان کی اولاد ہوگی، کیا خیال ہے وہ کس نقشے قدم پر ہوگی؟ پیغمبر نے فرمایا نگاہ پڑے تو عورت خوش کر دے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر نے یہ تیسری بڑی مصیبت، گندی بیوی۔ نگاہ پڑے تو خامن کو آگ لگائے، آگ لگائے، گھر سے باہر چلا جائے تو خیانت، خائن، اس کے دو معنی، یا عزت میں خیانت یا مال میں خیانت۔ مال میں خیانت۔ اے مسلمان، یہ ترچھی نوزی، یہ حوروں والی آنکھیں، کسی نے کہا نا دلہن لینے چلا ہوں شاہ صاحب، کیسی ہو؟ اسلام تو کہتا ہے یہ صفات ہوں۔ اس نے کہا نہیں، دو چیزیں، انتہائی خوبصورت اور انتہائی ٹھنڈی، غصے والی نہ ہو۔ جواب دینے والے نے جواب بڑا ہی خوبصورت دیا ہے، کہا اتنی خوبصورت ہو زرداری بجلی بند کرے تو پھر روشنی کی ضرورت نہ پڑے، اس کی خوبصورتی لائٹ بن جائے، اور ٹھنڈی اتنی ہو جب بجلی بند ہو تو پنکھوں کی ضرورت نہ پڑے، اس کی ٹھنڈک اے سی بنا دے۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں خوبصورت اتنی ہو جب وہ چلے تو رب کا قرآن بنے، خوبصورت اتنی ہو جب وہ بولے تو محمد کی حدیث پڑھے، دیندار اتنی ہو، ٹھنڈی اتنی ہو، خاوند جو مرضی کہہ دے اس کو پڑھا دیا گیا تھا۔ ان زبان کو 32 دانوں میں بند رکھنا، تیرا خاوند تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرا خاوند تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ وآخر اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک اعلان ہے، سابقہ تمام جمعے کی جو سی ڈیز ہیں وہ باہر سٹال پر موجود ہیں، بالخصوص غیر اللہ کی نظر نیاز، 11 عورتوں کی کہانی و دیگر جو جمعے آپ پڑھ چکے ہیں۔ پچھلا جمعہ دلہا کی تلاش اور دلہن کی تلاش، یہ دونوں سی ڈی اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ دلہا کی تلاش اور دلہن کی تلاش، دلہا بھی مل گیا ہے اور دلہن بھی مل گئی ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ دلہن ماں بنے گی انشاءاللہ۔ اگلا جمعہ ماں کیسی ہونی چاہیے اس موضوع پر پڑھایا جائے گا۔ خود بھی آئیے، دوستوں کو بھی لائیے، عورتوں کو بالخصوص لے کر آئیے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے اور ہمارا یہ معاشرہ جنتی بن سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔